چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر ایک نظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی پاک گلیوں میں ایک ایسا نور پیدا ہوا جس نے آنے والے زمانوں کی فکری سمت بدل دینی تھی۔ سن 83 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ یہ وہ دن تھا جب امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر ایک فرزند نے آنکھ کھولی جس کا نام جعفر رکھا گیا اور جو بعد میں صادق کہلایا، کیونکہ اس کی زبان سے نکلی ہر بات سچ کی گواہی بن جاتی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پرورش ایسے گھر میں ہوئی جہاں علم عبادات تھا اور عبادات علم۔ بچپن ہی سے آپ کے انداز میں وقار، نگاہ میں گہرائی اور گفتگو میں حکمت نمایاں تھی۔ آپ اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھتے جہاں دور دور سے لوگ مسائل پوچھنے آتے۔ امام باقر علیہ السلام اکثر فرماتے، یہ میرا بیٹا جعفر ہے، ایک دن علم کا سمندر بنے گا۔ وقت گزرتا گیا، بنو امیہ کی حکومت کمزور ہونے لگی اور بنو عباس کے اقتدار کا آغاز ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب سیاسی انتشار کی وجہ سے اہل بیت کو وقتی طور پر علمی کام کی آزادی ملی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی موقع کو غنیمت جانا اور مدینہ میں علم کا وہ چراغ روشن کیا جس کی روشنی آج تک پھیل رہی ہے۔ آپ کے حلقہ درس میں ہزاروں شاگرد بیٹھے۔ فقہ، تفسیر، حدیث، اخلاق، کیمیا، فلکیات، کوئی علم ایسا نہ تھا جس پر امام کی گرفت نہ ہو۔ بڑے بڑے علماء حتیٰ کہ دوسرے مکاتب فکر کے امام بھی آپ کے سامنے زوانوے تلمذہ کہلاتے، مگر امام کا کمال صرف علم نہیں تھا بلکہ وہ خدا پر کامل توکل رکھنے والے انسان تھے، اور یہی توکل معجزات کا سبب بنتا تھا۔ ایک واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا سخت مخالف تھا۔ وہ کہتا تھا، اگر یہ واقعی خدا کے ولی ہے تو مجھے بدل کر دکھائے۔ یہ شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا، ظالم اور مغرور تھا۔ ایک دن وہ امام کے پاس آیا، طنزیہ انداز میں بولا، اے جعفر بن محمد، تم لوگ خدا کے خاص بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مجھے بتاؤ خدا مجھے کیوں نہیں بدل دیتا؟ امام محمد جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا، نہ غصہ نہ نفرت، صرف رحم فرمایا۔ اگر خدا کسی کو بدلنا چاہے تو پہلے اس کے دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ پھر امام نے اس کے لیے دعا کی، وہ شخص ہنسا اور چلا گیا۔ اسی رات اس شخص نے خواب دیکھا، وہ اندھیرے کنویں میں گرا ہوا ہے اور اوپر سے ایک نورانی ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آواز آئی، اگر نجات چاہتے ہو تو جعفر صادق کے پاس لوٹ جاؤ۔ وہ گھبرا کر جاگا، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی امام جعفر کے دروازے پر حاضر ہوا، آنسوؤں کے ساتھ گناہوں کا اعتراف کیا۔ امام نے اسے سینے سے لگایا، توبہ کا طریقہ بتایا، اور وہی شخص جو امام کا دشمن تھا ان کا مخلص ترین شاگرد بن گیا۔ یہ تلوار کا نہیں، دلوں کا معجزہ تھا۔ ایک اور واقعہ عباس خلیفہ منصور دونکی سے متعلق ہے۔ منصور امام جعفر صادق علیہ السلام سے خوف زدہ رہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عوام کے دل امام کے ساتھ ہیں۔ ایک دن اس نے امام کو دربار میں بلایا، نیت یہ تھی کسی طرح امام کو ذلیل کرے یا قتل کا بہانہ بنائے۔ منصور نے سخت لہجے میں کہا، اے جعفر بن محمد، لوگ تمہیں بہت بڑا عالم کہتے ہیں، بتاؤ تمہیں مستقبل کا علم ہے؟ امام نے سکون سے فرمایا، جو علم خدا دے وہی میرے پاس ہے۔ منصور نے غصے میں کہا، تو بتاؤ میرا انجام کیا ہوگا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تو اپنے تخت پر مرے گا مگر سکون کے بغیر، اور تیری حکومت تیرے کسی کام نہ آئے گی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ منصور کانپ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا امام کی زبان سے نکلا لفظ کبھی جھوٹ نہیں ہوتا۔ اس دن منصور نے امام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ خدا کی مدد کا ظہور تھا، بغیر تلوار، بغیر لشکر۔
ایک اور معجزہ یوں بیان کیا جاتا ہے، ایک شخص نے امام سے کہا مجھے خدا دکھائیں۔ امام نے فرمایا آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھو۔ پھر امام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے لگا جیسے آسمان کی وسعت میرے دل میں اتر رہی ہو اور میں بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ کہتا تھا میں نے خدا کو نہیں دیکھا مگر اس کی موجودگی نے مجھے توڑ دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ خدا سے جڑا ہوا تھا۔ عبادات میں ایسے ڈوبتے، آنسو داڑھی کو تر کر دیتے، رات کی تنہائی میں سجدہ اور دن کے اجالے میں انسانیت کی خدمت، یہی ان کی پہچان تھی۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب حکومت کو امام کی موجودگی ناقابل برداشت لگنے لگی۔ زہر دیا گیا اور 148 ہجری میں یہ عظیم امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مگر حقیقت یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام گئے نہیں بلکہ ہر اس دل میں زندہ ہیں جہاں علم ہے، سچ ہے اور خدا کی پہچان ہے۔ یہ صرف ایک امام کی کہانی نہیں، یہ راستے کی داستان ہے جو انسان کو خدا تک لے جاتا ہے۔ 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام مدفون مدینہ منورہ میں ہیں۔ آپ علیہ السلام جنت البقیع میں اپنے بزرگوار کے ساتھ مدفون ہیں جن میں یہ عظیم ہستیاں شامل ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ چاروں ائمہ اہل بیت ایک ہی مقام پر آرام فرما ہیں۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے آج جنت البقیع میں ان کی مقدس قبور پر کوئی گنبد یا نشان موجود نہیں، مگر اہل بیت کے دلوں میں ان کا مقام آج بھی زندہ ہے۔ مدینہ کی وہ مٹی آج بھی گواہ ہے کہ یہاں وہ امام آرام فرما ہے جس نے علم، تقوی اور خدا کی پہچان کو پوری امت تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔